انس حقانی کی یوگی کو قتل کی دھمکی، مسلمانوں پر حملے کا مسئلہ شدت پکڑ گیا۔ انس حقانی نے یوگی پر بجلیاں گرا دی۔ خود کو مسلمانوں کے قتل کا چیمپئن کہنے والا یوگی بڑے شکنجے میں پھنس گیا۔ بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ ایک بار پھر سے شدت پکڑنے لگا۔ انس حقانی کا پارا ہائی۔ محمود غزنوی کے مزار پر کھڑے ہو کر انس حقانی نے جو عہد کیا وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ انس حقانی کا زبردست دھچکا۔ بابری مسجد کے ساتھ ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور تریپورہ مساجد کا بدلہ لینے کا بھی اعلان کر دیا۔ یوگی کی مسلم دشمن سوچ بند ہو گئی۔ جو کبھی سوچا بھی نہ تھا وہی ہو گیا۔ انس حقانی نے بھارت کے اسلام دشمنوں کا صفایا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت کی مسجدوں کو بند کرانے والا یوگی منہ دیکھتا رہ گیا۔ امت شاہ اور مودی پر بھی آسمان ٹوٹ پڑا۔ بھارت کی گلی کوچوں میں انس حقانی زندہ آباد کے نعرے لگ گئے۔ مودی کا بھارت اسلام کے مضبوط قلعے میں تبدیل ہونے کو تیار۔ انس حقانی نے امت مسلمہ کو بیدار کر دیا۔ اردگان بھی مرد مجاہد کے فین ہو گئے۔ اسلام کے عروج کا وقت شروع ہونے کو آ گیا۔ بھارتی مسلمانوں کو زبردست لیڈر مل گیا۔ انس حقانی نے تاریخ رقم کر دی۔ بھارت کا سب سے بڑا دہشت گرد یوگی تھر تھر کانپنے لگا۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ یوگی نے طالبان اور مسلمانوں کے خلاف کیا بیانات جاری کیے تھے جس کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دوستوں، طالبان کے بے باک اور مرد مجاہد لیڈر انس حقانی نے دشمن پر قیامت ڈھا دی ہے۔ دوستوں، بھارت اور امارات اسلامی کے دو اہم ترین رہنما اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، جس کے بعد دونوں اطراف سے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی نسلیں ختم کرنے کی بات کرنے والے یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بار پھر سے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، جس کے بعد جواب ملتے ہی اس کو چھپنے کی جگہ تک نہیں مل رہی۔ دوستو، یوگی کو بھارت میں اسلام اور مسلم دشمنی کا چیمپئن کہا جاتا ہے اور اس کی سیاست کا ایک اہم ترین مقصد ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور RSS کو استعمال کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ دوستو، یوگی اس شہر کا وزیر اعلیٰ بھی ہے جس میں تاریخی بابری مسجد بنائی گئی تھی، جس کو محمود غزنوی نے آزاد کرا کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور اس کے لیے انس حقانی نے بھی کچھ اہم ترین بیانات جاری کیے تھے۔ دوستوں، اب انس حقانی کی جانب سے یوگی کے مسلمانوں سے متعلق بیانات پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے بعد اب تقریباً 2 ماہ سے افغانستان کی بھاگ دوڑ طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ طالبان نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کو جذبہ ایمان کی بنیاد پر شکست دی تھی، اور اب طالبان نے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر باقی ماندہ مسلم ممالک کی طرح آنکھیں بند کرنے کی بجائے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب کشمیر سمیت بھارت کے مسلمانوں پر بھارت میں زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور کبھی کشمیر کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے تو کبھی آسام کے مسلمانوں کو غیر شہری قرار دے کر ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اب تو گزشتہ 2 ہفتوں میں تریپورہ کے مسلمانوں پر ہندو انتہا پسند گنڈوں نے حملہ شروع کر دیا ہے اور مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلم عورتوں کی عصمت درازی کی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں قوت ایمانی سے لبریز طالبان مجاہدین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم بند کرو، ورنہ ہم تم کو ایسے نیست و نابود کریں گے کہ بھارت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوستوں، آج کی ایسی خبر جس نے بھارت سمیت بھارتی نواز حکومتوں کو بھی پریشان کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم اپنے پالتو یوگی آدتیہ ناتھ پر کیوں سیخ پا ہوا؟ یوگی نے کس کے کہنے پر طالبان پر ایئر اسٹرائک کرنے کا بیان دیا؟ طالبان بھارت پر کب حملہ کریں گے؟ کشمیر کی مدد کرنے کو کتنے طالبان مجاہد کشمیر پہنچیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ ناظرین کرام، طالبان کی جانب سے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنے کے بعد ہندو انتہا پسند اور مودی کے پالتو یوگی آدتیہ ناتھ نے طالبان کو دھمکی لگائی ہے کہ ہم طالبان پر ایئر سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ نے طالبان کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشمیر یا پھر بھارت کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا اعلان کیا تو ہم تم پر پاکستان کی طرح ایئر سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ دوستوں، بھارتی ریاست اتر پردیش میں 2022 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، جبکہ اس وقت بھی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ہوں گے،
जो कि कट्टर हिंदू हैं, और अपनी रियासत में योगी ने आरएसएस को खुली छूट दे रखी है कि वो मुसलमानों को शहीद करें, उनको पुलिस कुछ नहीं कहेगी। योगी ने इलेक्शन में जीत के लिए तालिबान को ललकारा और तालिबान को खबरदार किया कि अगर तुमने भारत की तरफ मुंह किया तो हम तुम पर भी हमला करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान पर किया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का कहना था कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासिर हैं, लेकिन अगर मुतशद्दिद गिरोह ने भारत की जानिब से पेशकदमी की तो एयर स्ट्राइक तैयार है। ख्याल रहे कि रवा बरस अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना सिफारती मिशन बंद कर दिया था और तमाम अमले को वापस बुला लिया था। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना लाजमी है कि भारत में जब भी इलेक्शंस का माहौल गर्म होता है तो भारतीय सियासतदान अपनी आवाम को मुसलमानों पर हमला करने के लिए वरगलाते हैं, और इस दफ़ा भी योगी आदित्यनाथ ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा ही बयान दिया है, लेकिन अब उनका यही बयान उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने भी भारत को धमकी लगा दी है कि योगी तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन याद रखना कि उसके बाद हम तालिबान भारत का ऐसा हशर नशर करेंगे कि हमसे लड़ने का ख्वाब देखने वाले तुम्हारा हाल देखकर हमसे लड़ने के ख्वाब देखना छोड़ देंगे और हम तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। और अब तैयार रहो, हम कश्मीर तुमसे आज़ाद करवाने के लिए आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनने के बाद भी एक दुनिया भर में तासुर दिया गया था कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो फ़लस्तीन हो या कश्मीर, अगर OIC समेत दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक इस पर खामोश भी रहें तो अफ़गान तालिबान से ये तवक्को नहीं रखी जाएगी। और ऐन तवक्कुआत के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनना शुरू कर दिया है। आइंदा आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने इस हवाले से इंतहाई संगीन हो सकते हैं और मुसलमानों के लिए दुनिया भर में उरूज पाने का एक ज़बरदस्त मौका भी हो सकता है। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों ने भी अफ़गान तालिबान से मदद का मुतालबा किया है। इसी तरह कश्मीर में रहने वाले मज़लूम मुसलमान अफ़गान तालिबान की जानिब उम्मीद की आस लगाए बैठे हैं कि कब अफ़गान तालिबान भारत में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद कश्मीर में मुसलमानों को आज़ाद करवाएंगे।